بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم صحت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ صحت، ہیلتھ، اللہ رب العزت کا ایک عظیم انمول تحفہ ہے۔ صحت و تندرستی ہزار نعمت ہے، نہیں بلکہ یہ بے شمار نعمت ہے، لیکن اس کی حقیقی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ ہم تب تک نہیں لگا سکتے جب تک ہم اس تحفے سے محروم نہ ہوں۔ بیمار ہونے کی صورت میں ہی ہمیں اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے جان سے پیارے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ بیمار ہوں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح کرب و تکلیف کا احساس ہمیں تب ہی ہوتا ہے جب ہم خود اس مشکل مرحلے سے گزر رہے ہوں، اور ہمیں صحت کے حوالے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ادراک تب ہوتا ہے جب ہم سے یہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ میرے خیال میں صحت کی اہمیت جاننے کا یہی درست فارمولہ ہے۔ ہمارے یہ سارے سلسلے، چہل پہل، خوشیاں، راحتیں، آسائشیں، آرام و سکون، ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری رونقیں اس نایاب صحت و تندرستی کی مرہون منت ہیں۔ اگر صحت چھین لی جائے تو سب نعمتیں بیکار ہیں۔ سارے جہاں کی نعمتیں ایک طرف، سارے جہاں کی نعمتیں ایک طرف اور صحت کی ایک نعمت ایک طرف۔ صحت کیا ہے، زندگی کیا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، کچھ لوگ زندہ ہونے کے باوجود مر گئے۔ جی ہاں، ہسپتالوں میں کتنے ہی لوگ بیمار پڑے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، مگر ان کی سانسوں کی ڈور جاری و ساری ہے، لیکن وہ خود بیکار ہیں اور موت کے منتظر ہیں۔ جتنی لکھی تھی مقدر میں اتنی وہ زندگی جی چکے، جتنی لکھی تھی مقدر میں اتنی وہ زندگی جی چکے، اب تو دن مرنے کے ہیں جینا تھا جتنا جی چکے، اب تو دن مرنے کے ہیں جینا تھا جتنا جی چکے۔ ہاں، زندگی تو وہی زندگی ہے، جینا تو وہی جینا ہے، جس میں ہم اپنے اور کسی کے کام آ سکیں، اپنا اور کسی کا سنوار سکیں، کسی کے لیے راحت کا ذریعہ بن سکیں، کسی کے دکھوں کے مداوا بنیں۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے، وہ جینا بھی کیا جینا ہے جو کسی کے کام نہ آ سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہو۔ اللہ ہم سب کو صحت کی دولت سے مالا مال کرے، کسی کے دکھ درد دور کرنے کی، کسی کا ہمدرد و خیرخواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا حقیقی مقصد پہچاننے کے قابل بنائے۔ اور جب تک اللہ عزت نے ہمیں زندگی اور صحت عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نیک کاموں میں اپنی زندگی کے انمول ہیروں کو، انمول لمحوں کو گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ جب یہ زندگی کے قیمتی لمحات اور یہ صحت جب ایک مرتبہ رخصت ہو جاتی ہے تو پھر یہ لمحات اور پھر یہ صحت جب بگڑ جاتی ہے تو پھر وہ پہلی حالت میں نہیں آتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت و تندرستی کے ہمیں لمحات عطا کیے ہیں، ان کا بھرپور استعمال کریں اور آسن کاموں میں، اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں۔ آئیے اب ہم کچھ عظیم شخصیات کے کوٹیشن پڑھتے ہیں۔ وداؤٹ ہیلتھ لائف از ناٹ لائف۔ صحت کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے۔ اٹ از اے اسٹیٹ آف لینگر اینڈ سفرنگ۔ یہ ایک جسمانی اور ذہنی کمزوری کی کیفیت کا نام ہے، جسمانی اور ذہنی تھکن کی کیفیت کا نام ہے، جس میں کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، جس میں کوئی کام نہ ہو، اینڈ سفرنگ، اور ایک کرب کا اور تکلیف کا نام ہے، اور ایک تکلیف کی کرب کی کیفیت ہے۔ این امیج آف ڈیتھ، موت کی ایک تصویر ہے۔ جب زندگی میں صحت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ موت کی ایک تصویر ہے۔ اٹ از ہیلتھ دیٹ از ریئل ویلتھ۔ یہ صحت ہے جو حقیقی دولت ہے، اینڈ ناٹ دا پیسز آف گولڈ اینڈ سلور، سونے اور چاندی کے ٹکڑے نہیں۔ جو اصل دولت ہے وہ صحت ہے۔ اگر صحت نہیں تو دولت کسی کام کی نہیں۔ دا فرسٹ ویلتھ از ہیلتھ۔ پہلی دولت صحت ہے۔ جو پہلی دولت ہے وہ صحت ہے۔ صحت ہے تو دولت کسی کام آئے گی۔ ہیلتھ از لائک منی۔ صحت دولت کی طرح ہے، صحت پیسوں کی طرح ہے۔
We never have a true idea of its value until we lose it. ہمیں اس کی قدر کا صحیح اندازہ، ہم اس کی قدر کا صحیح تصور ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ ہم سے چھین نہیں جاتی، جب تک یہ ہم سے چھین نہیں لی جاتی، تک ہمیں صحت والی اس دولت کی قدر کا احساس نہیں ہو سکتا، اس کی ویلیو کا، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہو سکتا۔ یو کینٹ انجوائے ویلتھ، آپ دولت سے انجوائے نہیں کر سکتے، لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اف یو آر ناٹ ان گڈ ہیلتھ، اگر آپ اچھی صحت میں نہیں ہیں، اچھی حالت میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تندرست نہیں ہیں، آپ صحت یاب نہیں ہیں، تو آپ کے پاس دولت کے انبار لگے ہوں، آپ ان سے کوئی انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہیلتھ از دا گریٹسٹ آف ہیومن بلیسنگس، اللہ رب العزت نے ہیومن بینگس کو، انسانوں کو جو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت صحت کی نعمت ہے۔ ایوری ہیومن بینگ از دا آتھر آف ہز اون ہیلتھ اور ڈیزیز، ہر انسان اپنی صحت یا بیماری کا خود آتھر ہے، خود مصنف ہے۔ Those who think they have no time for exercise will sooner or later have to find time for illness. وہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں اور ہمارے پاس اپنی جسمانی صحت و تندرستی کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمارے پاس ایوننگ اور مارننگ میں ایکسرسائز کرنے کا وقت نہیں ہوتا، تو ان کو جلد ہی یا دیر میں یا کچھ عرصے کے بعد بیمار ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ڈھونڈنا پڑے گا۔ یعنی کہ اب ان کے پاس اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ بیمار پڑیں گے تو پھر ان کو کافی ٹائم بستر پہ پڑے رہیں گے، بیماری کے لیے ان کو کافی ٹائم ڈھونڈنا پڑے گا۔ ٹیک کیئر آف یور باڈی، اپنے جسم کی حفاظت کرو۔ اٹ از دا اونلی پلیس یو ہیو ٹو لیو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے رہنا ہے۔ اپنے جسم کی احتیاط کرو، اس کی حفاظت کرو، یہی وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ نے رہنا ہے۔ یہ والا کوٹیشن بہت ہی زبردست کوٹیشن ہے۔ اس میں 3 چیزوں کا کمپیریزن کیا ہے، ویلتھ، ہیلتھ اور کریکٹر کا۔ وین ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، جب دولت چھن جاتی ہے، دولت کھو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں کھویا جاتا، کچھ بھی نہیں چھنتا۔ وین ہیلتھ از لاسٹ، جب صحت چھن جاتی ہے، سم تھنگ از لاسٹ، تو کچھ کھو جاتا ہے، یعنی جب صحت کھو جاتی ہے تو کچھ کھو جاتا ہے۔ وین کریکٹر از لاسٹ آل از لاسٹ، لیکن جب کردار کھو جاتا ہے تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ کھو جاتا ہے۔ اٹ مینس ان سب کے اوپر کریکٹر جو نا وہ سب کے اوپر ہیوی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل فار مور یوزفل ویڈیوز۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔